تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي قادرا لأكل العظماء الأمور في تذكرة کرسی لے کے کرسی. ثم اتبع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يصل بلدكم فيتابعوا هذا النبي فحاسوا حيث طرحوا بالوحي إلى الأبواب ووجدوها قد طلقت فلما رأى خلفتهم رأيت من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا فيها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال أبو عبد الله رواه صالح بن سليمان في موسى ومعمر عن الزهري. ثم أمر بالمعروف والمعلوم ثم أمر بأبوابها فغلقت. يدعو كده في الوقت عارف مكمل. اللہ تعالیٰ برکات فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ. بہت اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب. ثم امر بابوابها فغلقت ثم طلقت. عبارت کے لحاظ سے تو لائے تو بس ماشاء اللہ چلا حصہ پورا کر اللہ قبول فرمائے. ان فی العبور لبرکہ. باقی تو یہ بحر ذخار ہے، صحیح کنارہ ہی نہیں ہوتا. اللہ خوش نصیب. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے 3 کتابوں کے عجائبات کی انتہا نہیں ہیں. سب سے پہلے قرآن پاک، وہ تو پھر اس کا کنارہ ہی نہیں ہے. پھر بخاری شریف اور مسلم شریف ہیں، 3 کتابیں ہیں. ہمارے اکابر شیوخ ہیں سب ماشاء اللہ اپنے اپنے مبارک انداز سے الحمدللہ موتی بکھیرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی اللہ تعالیٰ نیک مبارک کاوشوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بس تکرار کے لیے اور آپ نے دعا کے لیے اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه. ثم حبب إليه الخلاء. الحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلب اطہر میں خلوت کی محبت ڈالی گئی. ثم حبب، پھر یہ مجہول کا صیغہ ہے کہ آپ کے قلب اطہر میں خلوت کی محبت ڈالی گئی. یعنی یہ خلوت گزینی کسی اور عارضے کی وجہ سے، کسی اور پریشانی کی وجہ سے نہیں، بس من جانب اللہ تھی کہ من جانب اللہ آپ کے قلب اطہر میں خلوت کی محبت ڈالی گئی. اور یہ ہمارے مشائخ کا قرب مع اللہ میں ترقی کے لیے، تعلق مع اللہ میں ترقی کے لیے خلوت نشینی، اس کے لیے ایک سوئی اختیار کرنا، یہ بھی ایک نیک مبارک طریقہ رہا ہے کہ خلوت گزینی یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور ایک حدیث شریف میں، بخاری شریف میں بھی اور ہے نا بڑا ہوگا، 7 آدمی ایسے ہیں، 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے.
7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. درمیان میں بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. دیکھو قیامت کے دن سورج تو 1.25 نیزے پہ ہوگا قریب قیامت کے دن. اب آپ دیکھ لیں فلاسفہ قولی ہے کہ ان کا قولی ہے کہ سورج یہ 4تھے آسمان پر ہے. ان کا قولی ہے کہ سورج 4تھے آسمان پر ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں گرمیوں میں کتنی سخت گرمی ہوتی ہے. اور قیامت کے دن سورج 1.25 نیزے پہ ہوگا. اس وقت اس کی تپش کا اور گرمیاں کیا عالم ہوگا. ہم بظاہر سوال ہے جو سایہ ہوتا ہے، سایہ تو تب ہوتا ہے کہ جب درمیان میں آڑ ہو. اب آپ سورج اوپر ہے، درمیان میں یہ چھت ہے مسجد کی چھت، تو سورج کی گرمی سے سایہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. کہ سورج اوپر ہے اور درمیان میں چھت ہے، درمیان میں آڑ ہے، تو اس سے سایہ مل گیا. تو رب آپ کو ذہن میں آ گئی بات. یعنی سایہ تب حاصل ہوتا ہے کہ سورج اوپر ہو اور سورج کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی آڑ ہو، کوئی چھت ہو، تب سایہ ہوگا. لیکن قیامت کے دن تو سورج بالکل 1.25 نیزے پہ ہے. نہیں بالکل یوں کہہ لیں گے کہ بالکل ہمارے سروں پر. 1.25 نیزہ ہی ہے کہ بالکل ہاتھ پہ لگا سکتے 1.25 نیزے پہ. اور عرش اوپر ہے، عرش تو اوپر ہوگا تو پھر عرش کے ذریعے سایہ کیسے حاصل ہوگا. سورج تو بالکل 1.25 نیزے پہ ہے اور عرش اوپر ہے، تو پھر عرش وہ سورج کی گرمی کے لیے سایہ کیسے بنے گا. تو اس کا جواب یہی ہے. کتاب میں پڑھا تھا بہت پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو 7 آدمی یہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ عالم ناسوس سے نکال کر عالم ملکوت میں داخل کر دیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ عالم ناسوس سے نکال کر عالم ملکوت میں داخل کر دیں گے. یعنی ان سے ناسوتی صفات، انسانوں والی صفات نکال کر فرشتوں والی صفات میں داخل کر دیں گے. تو فرشتہ وہ سردی گرمی محسوس نہیں کرتا ہے. آپ ہم کے لیے کوئی نہیں. اور بھی ہے خیر، اور بھی ہے. آپ دیکھ لیں اب یہاں سخت سردی کا موسم ہوتا ہے اور گاڑی میں ہیٹر لگا ہوتا ہے. بالکل یہ باہر سخت گرمی ہوتی ہے اور گاڑی بالکل ایئر کنڈیشن. اور بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت نمونہ پہ موجود ہے یہاں پر الحمدللہ. بہرحال ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ناسوس سے نکال کر ان کو عالم ملکوت میں داخل کر دیں گے. فرشتوں والی صفات نکال انسانوں والی صفات نکال کر فرشتوں والی صفات داخل کر دیں گے. جیسے فرشتہ وہ ہیں سردی گرمی محسوس نہیں کرتا، ان کو بھی وہاں پر ہیں کوئی تپش کوئی گرمی محسوس نہیں ہوگی. جیسے یہاں فیصلہ باد کے شخص تھے علامہ نور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے بیت کا تعلق تھا، غالباً بیت کا. تو حضرت نے ان کو اذکار تلقین فرمایا. اب ان کی وہ ذکر کی برکت سے، یعنی ذکر کی برکت سے ان کے جسم کی کثافت ختم ہو گئی. ایسا والہانہ انداز سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے جسم کی کثافت ختم ہو گئی. کوئی چارپائی پر بیٹھتے یوں لگتا ہے جیسے کوئی چارپائی پر کاغذ رکھا ہوا ہے. یعنی چارپائی پر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا. یہ دنیا میں نمونہ موجود ہے الحمدللہ. تو 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے ہیں، جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے.
بھائی کہنے لگے جو تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے گا وہ تنہائی کے گناہوں سے ہی بچے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں توبہ کلمات کے بعد اور کوئی زبانی مصروفیت نہ ہو. تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. قرآن پاک کی تلاوت کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. آپ طلباء ہیں, آپ کا پڑھنا پڑھانا انشاءاللہ ہمارے نیک اساتذہ کرام کی مبارک خدمت, پڑھنا پڑھانا یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہیں. ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز رہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خیر کچھ نیک اذکار بھی ہمارے قابل حضرات تلقین فرما دیتے ہیں. الحمدللہ وہ بھی ہیں برکت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ. سب مبارک انداز میں خیر ہی خیر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شیخ ہے. شیخ وہ اپنی مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. ہر ایک کے حال کے مناسب ان کے لیے معمولات تجویز کرتے ہیں. حضرت مولانا لال حسین رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ مقادر رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. ساری زندگی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت سے درخواست کی, 3 مرتبہ درخواست کی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں. 3 مرتبہ یہی فرمایا بس ختم نبوت کا کام کرتے ہو, ختم نبوت کا کام کرتے, آپ کو وظیفہ کی. حفظ کے اساتذہ کرام کو حد زیادہ وظائف نہیں بتلا دیتے. فرماتے تھے آپ کا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہی وظیفہ ہے, بس اپنی نیت کی تجدید کرتے رہے. یا اللہ جو کو ٹوٹی ٹوٹی خدمت کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے. ہمارے طلباء ہیں, آپ چلتے پھرتے کر لیا کریں ذکر جتنا. آپ اپنا مطالعہ کریں, تکرار کریں, بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. سارا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے. ثم حبب الیہ الخلا, کہ آپ کے قلب اثر میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی. اللہ وہاں پر آپ اللہ آپ کو لے جائے. غار حرا, مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ساتھ بخشی. غار حرا پر حاضر کی. غار حرا ہے اور غار سور دونوں میں کسی کا بھی ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. غار حرا اس میں ہم دیکھیں گے قدرتی طور پر ایک کھڑکی سی بنی ہوئی ہے اور وہاں سے بیت اللہ شریف نظر آتا تھا. تو خیر درمیان میں عمارتیں آ گئی ہیں, اتنا وہ صورت وہاں سے بڑا ہے اور بڑی ماشاء اللہ اس میں ہے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. الحمدللہ. ثم حبب الیہ الخلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں. زاد راہ بھی ساتھ لے جاتے. زاد راہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ زاد راہ کا ساتھ لے جانا یہ کوئی توقع کے خلاف نہیں ہے. میرے حضرت فرمانے لگے توکل کی حقیقت یہی ہے. توکل کہتے ہیں اسباب کو اختیار کر کے نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے. توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے, کہ اسباب کو اختیار کر کے نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے. تو لطیفہ ہے. ایک گھر والی نے اپنے خامن کے سامنے کھانا رکھا. ایک گھر والی نے اپنے خامن کے سامنے کھانا رکھا. اب وہ خامن کہنے لگا اب تو میں کھانا کھا ہی لوں گا. گھر والی کہنے لگی انشاءاللہ کہہ رہے انشاءاللہ کہہ رہے. کہتے انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, کھانا سامنے رکھا ہوا کھا ہی لوں گا. کھانا سامنے رکھا ہوا کھا ہی لوں گا. بس ابھی کھانا شروع کرنے ہی لگا جب باہر سے دروازہ کھڑکا. دروازہ بجا. یہ کھانے کو چھوڑ کر وہ دروازے پر پہنچا, دیکھا تو پولیس والے آئے ہوئے. وہ شبہ میں کسی ملزم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. شبہ میں اس کو پڑھ کر لے گئے. تو
اس کو پتہ نہیں وہ دن بھر اپنے پاس رکھا اس کو چھوڑا تو واپس گھر آیا, دروازہ بجائے تو بھائی پوچھو کون ان شاء اللہ تیرا شوہر, ان شاء اللہ تیرا شوہر. تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یعنی اسباب کو اختیار کریں لیکن نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں. حتیات رہتے ہیں کاروبار بھی ایک بہن ہے, دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کوئی بھی ہیلا وسیلہ اختیار کریں لیکن نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. آپ انشاءاللہ آپ اپنے اس کام میں لگیں گے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرورتیں اللہ پوری کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے. حالات کی وجہ سے کوئی تھوڑا بہت اختیار کر بھی لے گنجائش ہے, لیکن انشاءاللہ حضرت فرمانے لگے مجلس میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا. کچھ ساتھی ایسے بھی گھر کے حالات تھے, ایک طالب علم پڑھتے رہے بیچارے, حالات کچھ ایسے تھے اب اس کے لیے بیچارے کچھ تو بیچارے رکشہ چلا کر ہی نہ گزارا کرتے ہیں, رکشہ چلا کر. اور پھر دورہ حدیث کیا. کچھ عرصے کے بعد مجھے ملے, کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں نے رکشہ چلاتے چلاتے ہی اپنے گھر کا گزارا کیا, اب دورہ حدیث بھی کر لیا, اب ایک مدرسے میں اسباب پڑھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب مثالیں موجود ہیں الحمدللہ ضرور. ہر شیخ الاسلام محمد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, شروع میں کچھ عرصہ ایسا بھی تھا فضول کا کاروبار کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے پیاس سے اللہ نے اپنی رحمت سے وہ بھی الحمدللہ گزرے اوقات کے لیے اسی طرح. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس یہ ضرورت کے درجے میں ہے, بس اس کو مقصد بنا کر رکھنا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. ثم حبب الیہ الخلاء, پھر خلوت کی محبت آپ کے قلب اطہر میں یہ خلوت کی محبت ڈال دی گئی ہے. اور ایک ہمارے اپنے بزرگوں کی ایک اصطلاح یہ بھی ہے نا, خلوت در انجمن یاد رکھنا ہے. ہاں خلوت ہے وہ ایک یہ بھی اصطلاح ہے, حق کار و دل یار بل, یہ بھی ہے نا حق کار و دل یار بل. ہمارے سلسلہ نقش بندی میں بزرگوں میں ہاتھ کام کی طرف ہو لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. الحمدللہ. بڑوں میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, بڑوں کا چلا نہیں جاتا ہوں, کئی دفعہ مطالعہ کرتا جاتا ہوں, اتنا بس اللہ قبول فرمائے. خیر کے کلمات جتنے بھی ہیں یہ بھی صحیح, آپ کا بھی حضرا کی محبت کا سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ حدیث شریف کا سبق یہ تو خان کا ہی سبق ہوتا ہے. یہی نورانی فرامین تھے جنہوں نے صحابہ کرام کے قلوب کو مزکہ مجلہ معطر منور کر کے سب کو ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے بنا دیے. الحمدللہ. تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں. ایک ہمارے نیکار میں نہیں فرمایا, بڑا اچھا جملہ کہنے لگے, کوئی معلم کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام شاگرد کامیاب ہیں, صرف ایک ہستی ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے تمام شاگرد سب کامیاب الحمدللہ ہیں, سب ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے, جسے ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے الحمدللہ. یہ ٹیلی ویژن انٹرنیٹ بڑا خراب تو خیر طلباء ہیں, کوئی اس پر بھی بڑے فتنے آ رہے ہوتے ہیں. بعض کوئی انجینئر قسم کے لوگ ہیں, وہ لوگوں کو شروع کو شبہات میں ڈال رہے ہوتے ہیں. ان کی باتیں نہ سنا کریں آدمی.
عرض کرتا رہتا ہوں، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے، اس کے لیے خادم یہ ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں یا پھر ہمارے اکابی حضرات ہیں، ان کے قدم میں بیٹھ کر نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر رکھیں، اللہ اپنے دین پہ نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھیں۔ ایک ہے ذکر لسانی ہے، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، زبان ہے۔ ایک سیکنڈ میں آپ نے اس سے ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ اگر یوں بھی کہہ دوں تو بے جا نہیں ہے، پوری کائنات سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لینا یہ پوری کائنات سے بھاری ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام نے پوری کائنات کو کہا تھما رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق کر دیتا ہوں، حضور کا ایک مبارک فرمان عرش الہی کا ترجمان ایک ذرے کا شک نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ زبان تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس سے ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ اپنے وقت کو بھی قیمتی ہے کہ ہمارے نیک طلباء ہیں ماشاء اللہ قیمتی، باقی آپ کے لیے تو گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے جس نے ایک مقصد نہ قبول فرما رکھا ہے، اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ لگیں، اپنی حاضری خود لگائیں بس الحمدللہ۔ ہاں، اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے، والدین کہاں تک دیکھیں گے، آپ خود اپنے آپ کو اللہ میاں کے سامنے حاضر رکھیں بس، ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں بس۔ اس میں ایک جذبے سے ساری زندگی لگ رہے ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ پھر جہاں بھی ہوں گے آپ کا ایک قدم جنت میں ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ۔ ثم حبب الیہ الخلا، سارے تصوف کی روح ہے مبارک اللہ، ثم حبب الیہ الخلا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے میرے حضرت فرمائے ایک ہے ذکر لسانی، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی بھی نہیں کرنا۔ پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف۔ آج کل کبھی کبھی ذکر کر دیتا بھائی، ایک آسان سا طریقہ ذکر کا یہ بھی ہے، جب بھی یاد آ جائے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، چاہے دن میں یا بھی موقع ملے، جب بھی کم از کم ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا، ایک بار تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، یا اور کوئی مبارک ذکر کلمات یاد ہو وہ پڑھ لے الحمدللہ۔ بس یہ ذکر کا ایک گلدستہ تیار ہوگا الحمدللہ، بس انشاءاللہ یہ پھر اپنے اور کام کرتے الحمدللہ۔ یہ کتنی آسانی، موقع ملے ذرا بڑھا دی تعداد، قرآن پاک کی تلاوت کر لی اور اپنے نیک اعمال میں لگے ہیں۔ اور ایک ہے ذکر قلبی، ذکر قلبی دل کا ذکر۔ ہمارے مشائخ کے ہاں ذکر قلبی کے طریقے بھی ہیں، ایک ہی ہے کہ زبان تالو سے، زبان ہلائے بغیر زبان تالو سے لگی ہے، پر دل ہی دل میں تصور کرنا، سوچنا کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے بغیر زبان ہلائے، یہ بھی نئی طریقہ الحمدللہ ہے۔ میرے حضرت اپنے مبارک انداز سے فرمائے لگے ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے، ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے، کہ دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے ہیں۔ یعنی آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ مجھ سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، بس سمجھو اس کا دل عرش پر پہنچا ہوا ہے الحمدللہ۔ اتنی پیاری بات بتلا دی الحمدللہ ہے۔
اپنے بیٹے ہیں راستے میں چل رہے ہیں لیکن بس دل میں یہ فکر ہے الحمدللہ بد ہے راستے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو نظروں کا استعمال نیک رہے الحمدللہ بس انشاءاللہ دکان میں بیٹھے ہیں لیکن دکان میں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میں یہاں پر دکان میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے سائے میں اپنے حق حلال کی روزی کماؤں تو یہ دکان دنیا کی نہیں یہ جنت کی دکان الحمدللہ ہے دفتر میں ہے اور طلباء ہیں سب میں ایک نیک فکر لگی ہوئی ہے الحمدللہ ہم خوب محنت سے پڑھیں کتنے لوگ پیاسے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات نے چنے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے چن لگتا ہے الحمدللہ ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں تشریف لائے غار حراء میں فیتحنس فیہ وہو تعبد اللیالی فیتحنس یہ تحنس یہ ہمارے صرف کے طلباء بیٹھے ہیں صرف کے طلباء اپنے کوئی کام نہیں صرف کون سا سوا بنے گا فیتحنس کوئی ساتھی بدلا دے یہ تحنس ہاں جزاک اللہ کس باب سے ہے کس باب سے باب ہے فیتحنس میرے ہیں ہاں فیتحنس باب تفاؤل سے جزاک اللہ الحمدللہ دیکھو یہ صرف ہے جو بخاری شریف تک کام آ رہی ہے صرف ام العلوم والنحو ابوہا الحمدللہ یہ بہتر ہے مطالعہ خوب کریں الحمدللہ ہاں فیتحنس فیہ مطالعہ سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے یہ ثانیہ سے مطالعہ شروع ہو جاتا ہے ثانیہ الحمدللہ بلکہ اجرا ہو رہا ہے نا یہ الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ دیکھو تمام مدارس ایک ہی محبت کا سلسلہ یہ ہمارے نیک اساتذہ جو شب و روز خدمت کر رہے ہیں یہ ایک آدمی نہیں سب کی محبت کا ہی سب کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کے اپنے اپنے انداز بھی رہے لال امتحان لے رہے پوچھا ولید میں کون سی واو ہے ولید میں ولید نام ہے ولید میں کون سی واو طالب نے کہہ دیا کہ واو عاطفہ ہے واو عاطفہ تو حضرت نے ان کو ہی پاس کر دیا کہ چلو اتنا تو معلوم ہے کوئی واو عاطفہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کرم اللہ کی رحمت ہے ان شاء اللہ مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنا یہ برکت سے خالی نہیں ہے الحمدللہ ہاں ان شاء اللہ الحمدللہ اپنے بیٹے سب کمزور ہوں ذہین سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول بس محنت بقدر ہمت جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے اللہ تعالیٰ کام دیں گے کیا دیں گے یہ تصور سے باہر ہے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے چوکیدار ہیں چوکیدار کو معلوم نہیں ہوتا میں نے کیا خدمت مالک کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا خدمت دینی ہے اللہ تعالیٰ اپنی کسی فرما ہے اپنے گرو حضرات دیکھو کہ اللہ نے آپ کی رحمت کے بہانے بنا دیا ہے میرے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ فتح کی مبارک مسیح میں آ کر بیٹھوں گا اللہ نے محبتیں ہیں ہر شاہ جی آپ تشریف فرما اور مولانا عبداللہ صاحب مدینہ منورہ میں اللہ وہاں سے الحمدللہ وہاں سے اللہ نے ان کو ہے جیسے صحابہ کرام کی سنت پر کتنے صحابہ مدینہ منورہ میں قیام مکہ مکرمہ اور قبریں ان کی باہر ہیں دوسرے خطوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر عمر میں خیر ہی خیر ہے بس ہم اپنے آپ کو اللہ میاں کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ جہاں ہماری ٹوٹی پھوٹی آپ کی دی ہوئی نعمتیں صلاحیتیں آپ کے رضا کے حوالے ہیں کہاں چاہیں آپ قبول فرما لیں کہ اللہ خود راہیں بناتے ہیں الحمدللہ خیر کے اللہ برکات فرمائے وکان یخلو بغار حراء فیتحنس فیہ انشاءاللہ بھی رہے ہیں اللہ اس تھوڑے کو بھی اللہ قبول فرما لے ہیں چلو انشاءاللہ جب تک موقع ملے کوئی بات نہیں حاضر ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مزید انشاءاللہ جتنا ہوا آگے بڑھیں گے چلو ساتھ ساتھ کوئی اور بھی خیر کلمات حدیثی کی برکت سے یہ بھی سب
نیک کلمات انشاءاللہ یہ سب امید ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے بیٹے پہلے سے عمل کر رہے ہیں اللہ اور برکتوں سے نوازے ہیں. یہ تحنس میں انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اللہ تعالیٰ ان کو بات کریں اللہ جنرات انشاءاللہ کچھ چیزیں یہ تھوڑی سی میں یہ دکھلا دوں گا خان لے کر آئے چلیے. اچھا ہے یہ ہے حدیثی میں ذکر آتا ہے اللہم بارک لنا فی سائنا و مطنا. ایک دو اجازتیں ہیں وہ میں پہلے دے دوں ہیں کہ 3 اجازتیں الحمدللہ انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. جب تک اللہ کو طبیعت میری کچھ کرنی کیسی رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہے کوشش تو کروں گا حاضری کی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ. لیکن مبارک کے لحاظ سے تو اللہ کا شکر کچھ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ساتھ بخشی بہت سے اقابی حضرات سے اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی اجازت حاصل کرنے کی پڑھنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی. یہاں پاکستان میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تاکہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری سمرقند بخارا میں بھی اللہ تعالیٰ نے استفادے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ. ان تمام اکابرین کی طرف سے ہمارے جتنے بھی الحمدللہ نیک علماء ہے ہمارے نیک طلباء کرام تشریف فرما طلباء کرام اور میرے اساتذہ سر کے تاج ہیں جو بھی خواہش مند ہوں سب کو حدیث شریف کی اجازت ہے اولا سے لے کر سب کو ہیں. لیکن باقی جن حضرات کا دورہ حدیث ابھی نہیں ہے ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ دورہ حدیث کا لینا ان کے لیے اجازت یعنی یہ دورہ حدیث کے ساتھ میں. لیکن ہمارے خیر حضرات کے ہاں توسع رہی ہے اجازت دے دیتے الحمدللہ. اور چلو انشاءاللہ ایسے ایسے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. آگے حالات کا ہر بھائی مولانا صاحب کچھ پتہ نہیں کیا شکر ہوتی ہے اس لیے کوشش ہوتی ہے جو کچھ آگے پہنچا دوں الحمدللہ. ہاں یہ ہمارے مبارک مدرسہ ہے یہ مدرسہ ہے یہاں کی بڑی برکات ہے جان فتح ہمارا قدیم مرکز ہے. یہاں ہر مولانا ولی سندھی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام اور یہ کتاب پڑھ رہا تھا حالات میں وہ حالات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں الحمدللہ. شیخ الاسلام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کیا مناتا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر ہمارے بزرگوں صاحب فرمانے لگے اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے. مقصد اللہ تعالیٰ سے خوش الحمدللہ. ہمارے مسکین کو شریف ہے بڑے بزرگ فرمانے لگے نے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے. 1 نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے 1 نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے. ہر نیکی کو یوں سمجھے شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ دیکھ لیں بخاری شریف میں ہے ایک آدمی کے بارے میں بھی آتا ہے اور ایک عورت کے بارے میں ظاہر ہے بیچاری ان وہ ہے گنہگار اور صرف جو پیاسے کتے کو پانی پلانے سے اللہ نے بخشی فرما دی. اور ایک آبدہ عورت نے بلی کو پینے میں بند کر دیا اس کو ہم بھوک رکھا اور وہ مر گئی مصیبت پکڑ آ گئی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اگر سلطنت کے امور میرے ذمے نہ ہوتے تو میں مسجد کا مؤذن ہوتا. اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا ہوں. یعنی ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کو بہان کر رہے ہیں. میں بھی کبھی کبھی اذان دیتا ہوں محمدی میں ہوتا اللہ کا شکر ہے. ہفتے کو محمدی کی اذان کھلی تھی ہفتے کی صبح الحمدللہ فجر کی اذان بھی اذان کی فضیلت مل جائے ثواب مل جائے الحمدللہ. 3 نفلی روزے رکھ لیں. اعمال قرآنی دیگر وظائف کی جتنی کتابیں ہیں سب کی اجازت ہے. 3 نفلی روزے رکھ لیں. اعمال قرآنی دیگر وظائف کی جتنی کتابیں ہیں سب کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی نے ایک مقصد کے لیے دم کر دیں کوئی نفل لکھ کے دے دیں سب کی اجازت شفا اللہ تعالیٰ قبضے میں. لیکن بس اس کو مشق تعلیم کے دوران اس کو مشغلہ نہیں بنانا.
کام جو ہوتا ہے دیہات میں جائیں اپنے گھروں میں جائیں ہوتے کوئی بیمار بیچارے آ گئے اللہ تعالیٰ کی رضا کا دم کر دیا ایک دم تو سبھی کر دیا کریں کوئی بھی مریض ہو اول آخر دروشی پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر فوراً دم کر دیا مزید ہو سکے چاروں کو شریف پڑھ لیں اور اس مقصد کی کوئی آیت دعا یاد ہو وہ پڑھ شفا اللہ تعالیٰ کو دیں ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے اندر دکھا کر دیں چھپا کر دیں ورنہ آخرت میں اللہ صبر مان پورے کریں گے گھر والوں کو تسلی دے دیا کریں علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر بیماری لمبی ہو جائے سمجھو یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں گے انشاءاللہ ہاں الحمدللہ علمشی محدثی پڑھے لا یصیب المؤمن ہے لا یصیب المؤمن الشوکۃ فما فوقها الا رفع اللہ بها درجۃ حق بها خطیئۃ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے کوئی چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں اللہ جتنی تکلیف زیادہ ہوگی ثواب بھی بڑھ جائے گا اب آپریشن میں تکلیف زیادہ ہے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے پھر حدیثی میں دعا آتی ہے اللہم بارک لنا فی سعینا و مدنا ہے یہ میرا خاص طور پر ہے حدیثی میں دعا آتی ہے اللہم بارک لنا فی سعینا و مدنا ہے اللہ ہمارے سا میں اور مد میں برکت عطا فرمائے تو مجھے مدینہ منورہ میں ایک شیخوں نے اپنے گھر سے یہ مد بھی عنایت کیا اور اجازتی مرحم فرمائی ہے مد یہ ہے اور سا یہ ہے سا ہے یہ پہلے لکڑی کے استعمال ہوتے تھے اب لوہے کے استعمال ہیں میری تعلیم کے زمانے سے خواہش تھی کہ ان کی زیارت کروں مدینہ منورہ میں کافی عرصہ لگا رہا پھر اللہ نے ساتھی بیچارے الحمدللہ شیخ خالد ہیں خالد محمود اور میرے پاس 3 مد ہیں جو اجازت ہیں الحمدللہ ایک مد یہ بھی مد کی ایک شکل یہ بھی ہے مد کی ایک شکل یہ بھی ہے آپ نے بخاری شریف میں حدیث پڑھی لا تسبوا اصحابی کہ تم میرے پیارے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو ان کا مقام یہ ہے تم بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو میرے پیارے صحابہ ایک مد یا نصف مد جو خرچ کریں تم اس کو نہیں پہنچ سکتے جو اخلاص مقام صحابہ کرام کو حاصل کسی اور کو نہیں تو مد یہ ہے یہ بھی ہے مد اور یہ بھی ہے یہ بھی بڑی شکل ہے اور مد کی یہ صاف یہ شکل اس جیسی ہے یہ ہے ایسی شکل بھی ہے یہ سا ہے مدینہ منورہ اب بھی سب کا فکر ورہ ساتھ ادا کرتے ہیں ساتھ ادا کرتے ہیں یہ اذخر گھاس ہے الاذخر آپ نے پڑھا ہے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا استثناء کروایا کہ حضور اس کی تو ہمیں کاٹنے کی اجازت دیں فإنه لبیتها یا فإنه لبیوتها لقینها ولبیوتها کہ ہم گھروں کی چھتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ہے اس کا گھاس سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کفن میں کمی رہ گئی تھی تو قدموں کی جانب میں یہ اس کا گھاس ڈالا یہ ہے اس کا گھاس پشتوں میں اس کو سرگڑے کہتے ہیں اس کو ہیں ہاں ہے جزاک اللہ اللہ برکت ہم سے بھر دے ہم یہ خیال میں اس کو زیارت کروا دوں کہ جامع شریف میں کروائی تھی الحمدللہ وہاں الحمدللہ اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ خوشیوں سے بھر دے انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے باقی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ اللہ نے اس کو تھوڑا بہت حصہ سے تھوڑی حصہ اللہ نے اپنی رحمت سے عبادت کے اعتبار سے جو میرے ذمہ ہے خدمت تھی وہ اللہ نے بس کسی درجے میں اس کی وجہ سے ہے باقی انشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ الحمدللہ یا اللہ ہمارے یا اللہ ہمارے یہاں کا بھی حضرات تشریف فرما ہے نیک اساتذہ کرام طلباء کرام یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ان کے اہل خانہ کو بچے بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما یہ ہمارے جتنے بھی نیک طلباء یا اللہ ایک ایک بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے والدین گھر والوں کو بہن بھائی سب کو قبول فرما یا اللہ
آخری سانس تک اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ یا اللہ اپنے خیر کے سلسلوں میں رہنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ لگ رہا ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک ہفتے اور مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ بحال
नहीं पहन सकते हैं लेकिन नहीं पहन सकते टेक्निक भी बता दिया جزاكم الله خير.